آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر عموماً وظائف ہی بتائے جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ایک پری کا عمل ہے، اور یہ پری بہت ہی اچھی پری ہے، اور مگر یہ ذہن میں رکھ لیں پری کی کچھ اور بھی ڈیٹیل ہیں جو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کا عمل کا طریقہ جو پرہیز ہے وہ بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کر دیں تاکہ جب بھی ہماری طرف سے نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چلیں دوستو، جو آج میں پری کا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں اس پری کا نام ہے حسینہ پری، اور یہ پری جو عموماً جس کو تسخیر کر سکتے ہیں وہ اگر غیر شادی شدہ ہوں تو وہ جلدی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پری عموماً جب تسخیر میں آ جاتی ہے یعنی قبضے میں آ جاتی ہے، سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، تو عموماً جو شرط رکھتی ہیں وہ شادی کی شرط رکھتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لیں، میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شادی شدہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنا پڑے گا کہ بالفرض وہ سامنے حاضر ہو جاتی ہے، مگر وہ شرط رکھتی ہے کہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیں، تو آپ اس کی شرط نہیں مانیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ نے جو وظیفہ ہے وہ انشاءاللہ وظیفہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا اور انشاءاللہ سکرین پر بھی دے دوں گا تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ آپ نے اسی وظیفے کو پڑھتے رہنا ہے۔ بالفرض اس عمل کی جو مدت ہے وہ 7 دن ہے۔ 7 دن میں عموماً زہر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 7ویں دن بھی زہر نہیں ہوتی تو وہ عمل کو چھوڑے نہ، عمل کو مسلسل کرتا رہے جب تک ظاہر نہ ہو جائے، جب تک اطاعت نہ کر لیں، کیونکہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ اس کو کھینچ رہے ہیں۔ اگر آپ ہی ڈھیلے ہو گئے تو آپ پر سوار ہو جائے گی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا، آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، سمجھدار رہنا ہے۔ اس کی یہ شرط ہے کہ بالفرض آپ پہلے ہی شادی شدہ ہیں تو اس کی یہ شرط قبول نہ کریں، کیونکہ آپ پہلے شادی شدہ ہیں، اس کو شرعی طور پر طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے کہنا نہیں، میں نے اس کو بھی رکھنا ہے اور آپ سے بھی محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر وہ بالفرض کہتی ہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو، اس کو صحیح ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کر لوں گا۔ تو جو اس کا عمل کا طریقہ کار ہے وہ 7 دن آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے 1485 مرتبہ، یعنی 1485 مرتبہ آپ نے عجیب یا شازی، موخی یا بازی، یوخی یا توخی، اور اس پڑھائی کو پڑھتے وقت کم از کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ اور کوشش کریں کہ اس دوران کم کھائیں، کم سوئیں اور کم بولیں، اور پرہیز انڈا، گوشت، مچھلی، دودھ، ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ مٹھائی وغیرہ جو ہے نا یہ بھی تھوڑی سی پرہیز کر لیں گے۔ بقیہ لسی وغیرہ جو ہے، پیاز ہو گئے، ان سے جن سے منہ میں بدبو آئے ان چیزوں سے پرہیز رکھیں گے، اور کثرت سے خوشبو کا استعمال کریں گے۔ اور جو خوشبو ہے اگر مشک مل جائے اچھی خالص والی وہ استعمال کریں، کیونکہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اپنے اندر عاجزی اور سادگی رکھیں، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سادگی بھی بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ بہرحال ذہن میں رکھیں یہ 7 دن کا عمل ہے۔ اگر بالفرض 7 دن میں پری حاضر نہیں ہوتی تو آپ کی مہربانی عمل چھوڑنا نہیں، کیونکہ میں نے بذات خود یہ عمل کیا تھا، مگر میری کچھ جسمانی پریشانی کی وجہ سے، یعنی مجھے کچھ اس ٹائم بیماری تھی جب میں نے کیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کا عمل میں نے 3 دن کیا تھا، تو مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، یعنی جب میں نے اس پری کے متعلق اپنے بزرگان دین سے مشورہ لیا، اپنی پڑھائی کے ذریعے مشورہ لیا کہ یہ کس طرح کی پری ہے، کیا اس کی کوالٹی ہے، کس طرح کا ہے،
تو مجھے پہلے بتا دیا گیا کہ یہ چھوٹے قد کی ہیں اور حسینہ اور خوبصورت ہے. جس طرح اس کا نام ہے نا حسینہ پری، تو اسی طرح یہ حسینہ اور خوبصورت بھی ہیں، مگر یہ تھوڑی سی شرارتی ٹائپ کی بھی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا، مجھے پہلے ہی دن ہی بتا دیا گیا تو یہ شرارتی ہے، یہ آپ کو تنگ ضرور کرے گی. تو اس ٹائم میرے ساتھ مسئلہ بنا ہوا، تو مجھے نیند بہت زیادہ آتی تھی، یعنی جسم میں گرمی کی وجہ سے نیند بہت زیادہ آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ مسئلہ بن جاتا تھا کہ مجھے پڑھائی کے دوران نیند غالب ہو جاتی تھی. اچھا، اسی پڑھائی کے دوران جب نیند غالب ہوئی، پہلے دن تو میں نے وظیفہ کر لیا، دوسرے دن میں نے کیا تو سمجھو کہ جہاں میرے 2 گھنٹے لگنے تھے میرے 3 گھنٹے لگ گئے. تیسرے دن تو اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ مجھے ایک تو نیند تنگ کر رہی تھی، کیونکہ اس ٹائم میری نیند کی جو ٹائمنگ تھی وہ تقریباً 4 گھنٹے تھی. تو اب دیکھا طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو نیند پوری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں نے پڑھائیاں اور بھی تھیں، معاملات تھے، کچھ رمضان کا مہینہ تھا اور کچھ اور پڑھائیاں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ پڑھائیاں کمپلیٹ کر لوں. بہرحال یہ نہ سمجھنا کہ میں ناکام ہو گیا تھا، میں نے خود چھوڑ دیا تھا. وہ اس وجہ سے کہ وہ نیند کا مسئلہ جو ہے نا میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا. تو اس وجہ سے میں نے تقریباً تیسرے دن میرے ساتھ جو مسئلہ بنا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ عموماً تنگ کرتی ہیں، یہ ذہن میں رکھ لینا. تنگ اس نے مجھے یوں کیا کہ مجھے نیند آئی، میرے ہاتھ میں جو تسبیح تھی، جب میری آنکھ کھلی یعنی جھٹکا لگا، میری آنکھ کھلی، تسبیح میری غائب. اب اچانک جب میں نے تسبیح ڈھونڈنے کی کوشش کی، تسبیح کافی آگے پڑی ہوئی تھی. اب وہی اندازہ میں نے لگایا کہ میں اگر نیند میں تھا تو نیند میں عموماً بندہ نیچے جھکتا ہے، اگر میں نیچے جھکا تھا تو یہ تسبیح پھر زمین ہی پر نیچے ہی ہونی چاہیے تھی. تسبیح اتنی دور کیسے چلی گئی؟ اگر بالفرض تسبیح دور چلی بھی گئی تو میں پیچھے ہوتا، میرے ہاتھ اوپر ہوتے، پھر تسبیح آگے جاتی، مگر میں وہیں ویسے ویسا بیٹھا ہوں، میرا سر جھکا ہوا ہے، مجھے نیند آ گئی. تو یہ تسبیح غائب کس نے کر دی؟ تو بظاہر اسی کی شرارت تھی کہ تسبیح اس نے میرے ہاتھ سے کھینچ کر تسبیح کافی آگے پھینک دی، تاکہ میری جو پڑھائی کی جو تعداد تھی اب وہ مجھ سے غلط ہو گئی. میں نے پھر سوچا، میں نے کہ یار یہ تنگ کرتی رہے گی، کیونکہ مجھے ایک تو نیند کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اوپر سے اس طرح تنگ کرتی رہے کہ مزید آزمائش ہوگی. کیونکہ بظاہر اس نے مجھے نقصان کوئی نہیں پہنچا، کیونکہ نقصان پہنچا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جب میں پڑھائی پہ بیٹھا تھا، میں نے اپنی پڑھائی کر کے پھر بیٹھا تھا، مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو تنگ کرے گی مگر آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گی. تو اس نے بظاہر میرا کوئی نقصان نہیں کیا. تو مزید میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا، میں نے کہ انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا. یہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے کچھ پری کا عمل دیں، تو یہ پری کا وظیفہ اور بھی ہیں، میں اس وجہ سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آسانی سے ہو جائے گا. تو کیونکہ میں نے خود کیا ہے، تیسرے دن یوں سمجھ رہے کہ اس کے اثرات شروع ہو گئے تھے، مگر میری اپنی مسئلے کی وجہ سے میں آگے نہیں کر پایا. انشاءاللہ دوبارہ کروں گا بھی صحیح، ابھی فی الحال وہی مسئلہ بھی میرے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملا تو میں انشاءاللہ یہ پری کا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ ضرور کروں گا. اگر کوئی دوست کرنا چاہتا ہے تو یہ پرہیز جو میں نے بتایا ہے یہ پرہیز رکھیں. 7 دن کا یہ عمل ہے، اس عمل کو کریں. اور عجیب یا شاذی، موخی یا باخی، یوخ یا توخی، تو یہ ذہن میں رکھنے، یہ تقریباً 5-6 الفاظ بنتے ہیں، ان کو اپنے عمل میں لانا ہے اور اس کی پڑھائی کرنی ہے. اور ایک اور واقعہ یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ انسان سے پیار بہت زیادہ کرتی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک شخص تھا، وہ بیچارہ جو جانور چراتا تھا، بانسری وغیرہ بجاتا تھا، جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کر بانسری بجاتا رہتا، میں تو جانور تو اپنا چر رہے ہیں، میں فارغ ہوں. تو ایک پری وہاں کوئی سائڈ پہ رہتی تھی، اس کی بانسری سن کر وہ اسے بڑی محبت کرنے لگ گئی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیچارہ آنکھیں بند کر کے بانسری بجا رہا تھا کہ پری زہر ہو گئی، اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اس شخص نے جب آنکھیں کھولیں تو دیکھ کر حیران ہوا کہ اس جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کہاں سے آ گئی. تو پھر اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ ڈر رہا ہے تو اس کو بتا دیا کہ میں پری ہوں، ساتھ ہی میرا گھر ہے. تو اس پری نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور جو آپ جانور چراتے ہیں یہ چھوڑ دیں، کتنی دیہاڑی لیتے ہو؟ تو اس نے بتا دیا کہ میں 1 روپیہ دیہاڑی لیتا ہوں اور جانور چراتا ہوں. اس پری نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، رات کو تکیے کے نیچے آپ کو
جب صبح اٹھو گے تو 1 روپیہ مل جایا کرے گا، آپ نے یہ مزدوری چھوڑ دی، صرف آ کر مجھے ایک بانسری سنانی ہے۔ خیر وہ بیچارہ مفت کے اس کو پیسے مل رہے تھے، اس نے وہ نوکری چھوڑ دی، جنگل میں چلا جاتا، بانسری بجاتا رہتا، وہ سنتے رہتے، پیار محبت بڑھتا گیا۔ اس پری نے اس شخص پر ایک شرط لگائی کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، مگر آپ نے کسی کو بتانا نہیں۔ اب آگے وہ بھی بیچارہ ناسمجھ ہی تھا کہ جس طرح اس نے شرط لگائی تھی اس کی شرط نہ مانتا کہ ہاں میں شادی تو کر لوں گا مگر کسی کو نہ بتانا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ جو شرطیں ہوتی ہیں نا ان کی، وہ اپنی شرائط پر پکی ہوتی ہیں، مگر بعض انسان ہی خطا کھا جاتا ہے۔ بہرحال اب وہ فارغ رہتا تھا، پیسے اس کے پاس تھے، اب گھر والے بڑے پریشان کہ یہ نوکری بھی نہیں کرتا، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں اس کی نہ شادی کر دیتے ہیں، خود بخود سمجھدار ہو جائے گا پھر کمائے گا۔ اب جب شادی کی بات کی تو اب بیچارہ نہ تو کسی کو بتا سکتا تھا، نہ شادی کسی اور جگہ کر سکتا تھا۔ اب نہ بیچارے کے بھائی اتنی جرأت کہ اس کو قائل کر سکے کہ بھئی میرے والدین کہہ رہے ہیں، اب تو آ میرے والدین کے سامنے اس کو کہہ دے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، چلو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ بھی بیچارہ نہ کہہ سکا۔ آخر والدین جب مجبور ہوئے تو انہوں نے کسی لڑکے کے ذمہ لگایا کہ اس سے پوچھو اگر تجھے کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے یا کسی جگہ کرنا چاہتے تو ہمیں بتا دو۔ اب بیچارہ یہ مجبور تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ خیر تنگ آ کر دوست کے اصرار پر اس نے بتا دیا کہ یار اس طرح کا مسئلہ ہے۔ جب رات کو سویا تو پری سامنے ظاہر ہو گئے، کہتے آپ نے اس کو بتایا کیوں؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ اس پری نے سیدھے ہاتھ کی طرف سے یوں ہاتھ مارا، اس کا پورا حصہ فالج کر دیا۔ دوسرے دن پھر ظاہر ہوئی، پھر دوسرا حصہ یعنی سیدھا بازو اور سیدھی ٹانگ یہ فالج کر دی۔ تیسری دن پھر ظاہر ہوئی، کہتے مجھے تجھ پر بہت بڑا غصہ ہے کہ تو نے یہ بتایا کیوں، اور اس کو جان سے ہی مار دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس طرح کی مخلوق جو ہے یہ بہت ہی سمجھ اپنے وعدے کی پکی ہوتی ہے۔ ان سے جو وعدہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے وعدہ کریں۔ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا کہ میں نے شروع میں تقریباً 2 پریاں رکھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ ان کی شاید میری شرائط تو نہیں تھی کہ میں ان کا غلام تھا، جو میں نے کوئی پری ویسے میں نے تو ویسے پکڑی تھی، ایک تو کسی اور سے پکڑی تھی یعنی کوئی مریض تھا اس سے پکڑی تھی، دوسری پری جو اس کی دوست تھی اس کو حاصل کر لیا تھا۔ تو بہرحال وہ رہی تھی میرے ساتھ، اپنی خوشی سے رہی تھی، میں نے قید بھی نہیں کیا، اصرار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پسند آئے ہیں، اچھے انسان ہوتے، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد رہے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک مجھے کام کہا کہ آپ فلاں کام ایسا نہیں ایسا کر لیں، تو میں نے خود سوچا، میں نے کہا اچھا، پہلے تو میں ان کی بات مان گیا، میں نے کہا اچھا صحیح ہے۔ پھر بعد میں نے سوچا، میں نے کہا نہیں یار، میں ان کے غلام تھوڑی ہوں، میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اچھا پھر ایسا تھا کہ اس کام کے لیے میں کسی اور شہر چلا گیا، اس شہر سے پھر واپسی آتے ہوئے یعنی اسی کام کے گھر سے جس کام کے لیے انہوں نے مجھے منع کیا تھا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، اس کام کو کرنے کے لیے میں پھر آ رہا تھا۔ تو اچانک پھر انہوں نے کیا کیا کہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، بعد میں انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جب آپ گاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نیند میں تھے، آپ سو گئے تھے، گاڑی میں رات کا ٹائم تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس کا گلا ہی دبا دیتے، اس کو مار دیتے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا گلا دبا دیتے، بھائی رونا کس نے تھا؟ میں تھوڑی روتا، میں تو مر جاتا۔ اب جو زندہ تھے وہ روتے یا آپ لوگ روتے؟ آپ بھی تو مجھ سے پیار کرتے ہو، تم دبا دیتے گلا۔ تو خیر وہ مجبور ہیں کہ یار آپ بہت ڈھیٹ انسان ہو کہ ہم آپ کی مانتے ہیں مگر آپ ہماری نہیں مانتے۔ تو میں نے ان کو کہا میری گندی ایک عادت ہے کہ میں اپنی مانتا ہوں، کسی اور کی نہیں مانتا جو مجھے سمجھ نہ آئے۔ تو بہرحال اس پری سے جو آپ نے شرائط طے کرنی ہے، دیکھ بھال کر کرنا ہے، اتنی دیر سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ وظیفہ آسان بھی ہے اور مجرب بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ سامنے آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیوی بننا پسند کرے۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لینا۔ بالفرض خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنی پہلی یعنی جو وائف ہے، بیوی ہے، اس سے تنگ ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، مگر بعض اب ایسے تو کچھ مسائل آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بندہ نہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اس سے شرائط یہ طے کرنی ہے کہ بھائی یہ شرائط مجھ پر نہیں لگانی کہ فلاں سے کرو یا فلاں سے نہ کرو،
کیونکہ اگر آپ نے ایک مرتبہ اسے طے کر لیا تو پھر آپ اس کے پابند ہیں، اگر آپ نہیں کرو گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ وظیفے کے اندر ہے، عام پری نہیں۔ اور وظیفے کے اندر جو پری ہوتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، بہت زیادہ علم بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو میں نے پکڑی ہوتی وہ عام پریاں تھیں، وہ باقاعدہ طور پر کوئی وظیفے کے اندر نہیں تھیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، جو وظیفے کے اندر پری ہوتی ہیں، آپ بہرحال آپ نے کلام کے ذریعے اس کو تسخیر میں کر لیا، آپ کے ماتحت ہے، آپ جو کہیں گے وہ کرے گی، مگر شرائط دیکھ بھال کا کرنا ہے۔ کیونکہ میں اس طرح کے کئی واقعات جانتا ہوں کہ شرائط پر نہ اترتے ہوئے جو ان معقلات ہوتے یا جنات ہوتے تھے وہ انسان ہی کو نقصان دے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ بہرحال اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر عموماً میرا ہر ویڈیو کے آخر میں ہوتا ہے، تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مزید آگاہی کر دوں گا۔ عجیب یا شاذی، موخ یا باخی، یوخ یا توخی، یہ پڑھائی ہے 1485 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ خلوت میں رہنا ہے، بند کمرہ ہو اور شور شرابہ نہ ہو، لائٹ بند کر دینی ہے، اور پڑھائی کرتے وقت خوشبو کا زیادہ استعمال کرنا ہے، مسواک استعمال کرنے کے آپ کے منہ سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے، اور کوشش کریں کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کمرہ علیحدہ ہو، اگر بالفرض خوشبو نہیں تو اگربتی بھی جلا سکتے ہیں، مگر اگربتی سے بہتر یہی ہے کہ آپ خوشبو استعمال کریں، یعنی تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیں گے کہ گھنٹے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے عموماً ان کپڑوں میں ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سوٹ وائٹ رنگ کا رکھ لیں اور اسی کو آپ پڑھائی کے لیے استعمال کریں، آگے پیچھے اس سوٹ کو استعمال نہ کریں، اور اس میں خوشبو با کثرت استعمال کریں، اور مشک ہو سکے تو مشک استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ شرطیں جس طرح کے بتایا ہے کہ علیحدہ کمرہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور پڑھائی کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس کو کھینچ رہا ہوں، یعنی پڑھائی اس نیت سے کرنی ہے تو کہ میں اس کو کھینچ رہا ہوں۔ اب اگر آپ جلدی جلدی پڑھیں گے تو اس پر اثر نہیں ہوتا، ٹھہر کر آرام سکون سے پڑھیں، بالفرض 2 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ جتنی آپ کی پڑھائی کے اندر طاقت ہوگی نا، کھینچنے کی نیت ہوگی، تو وہ اتنا جلدی آپ کے قریب آئے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عجیب یا شاذی، موخ یا باخی، یوخ یا توخی، وہ جلدی جلدی پڑھ جاتے، وہ سمجھو کہ اس پر اثرات نہیں ہوتی، وہ اس پر اثر نہیں ہوتا۔ عجیب یا شاذی، موخ یا باخی، یوخ یا توخی، عجیب یا شاذی، موخ یا باخی، یوخ یا توخی، عجیب یا شاذی، موخ یا باخی، یوخ یا توخی۔ آپ ایسا ٹھہر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو کشش ہوگی، وہ کھینچی آئے گی، اس پر اثر ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنے، جو وظیفے کے معقلات ہوتی ہیں، پری ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں، جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو اس کے جسم کو ایسے جیسے آگ لگتی ہے۔ اب جتنا ہم ٹھہراؤ کے یعنی آرام سے وظیفہ پڑھیں گے، اس کو آگ دھیرے دھیرے ایسے جیسے زیادہ لگ رہی ہے، تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسان کے قریب آنے پر۔ اچھا، میں نے ایک کسی بزرگ سے سنا کہ بالفرض ہم پڑھائی کرتے ہیں تو معقلات کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے کہ جیسے ہی ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں ہمارے منہ سے ایک نور نکلتا ہے، ایک لائٹ نکلتی ہے، یہ جس طرح ہم عام طور پر سگنل کہہ لیں، وہ سگنل نکلتے ہیں جو اس کے ماتحت وظیفے کے ماتحت بزرگ ہیں، یہ ڈائریکٹ اسی کے پاس جاتے ہیں، یہ نور اسی کے پاس جاتا ہے، پھر وہ بندہ دیکھتے ہیں یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر وہ اس کو پتہ چلتا ہے مجھے اب فلاں بندہ بلا رہا ہے۔ اچھا، ایک پڑھائی ہے تو اس کو کئی کرنے والے ہوتے ہیں، اب وہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے فلاں بلا رہا ہے؟ وہ اسی نور کو پہچان کر اسی کے پاس پہنچتے ہیں کہ آج فلاں بندہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو جب آپ پڑھائی کریں گے تو کھینچنے کی نیت کریں، انشاءاللہ اس کو جسم کو آگ لگے گی، تو انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کے مجبور ہو جائے گا قریب آنے پر۔ بالفرض شرائط ایسی رکھتی ہے جو آپ نہیں مان سکتے، چھوڑے نا، آپ ڈٹ جائیں۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ حمزات کا مجھے وظیفہ دے دیں، میں نے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یار یہ تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کی مہربانی کرتے وقت ذرا ہوشیار رہنا۔ اب وہ خود کہہ رہے کہ کر صاحب چوتھا دن تھا کہ اچانک یعنی دیوار پر سایہ ظاہر ہوا، وہ سایہ میرا تو نہیں تھا، بہرحال کسی بزرگ کا تھا، وائٹ داڑھی تھی، اس نے کہتے ہیں ہاں بھی یہ وظیفہ کس سے لیا تھا، کس نے تجھے کہا وظیفہ کرنے کا، تو وظیفہ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی اس نے روب جھاڑنے کی کوشش کی، یہ بیچارہ ڈر گیا، تو اس نے تو پانچویں دن وظیفہ نہ کیا۔ پھر مجھے سے رابطہ کیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو کر، کہتا نہیں بھائی میرا
وجود کہاں پر ہے. میں نے کہا یار تجھے پہلے بھی کہا تھا یہ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں آزمانے کے, یہ وظیفہ چھڑوانے کے. بعض دفعہ آپ کے والد صاحب کی شکل میں آ جاتے ہیں تو کیوں کر رہا ہے, یا بعض دفعہ پیچھے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ تو کیوں کر رہا ہے. تو بھیا اللہ کے بندوں اگر آپ ڈٹ جاتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے. اس نے ڈرانے کی کوشش کی اور آپ نے وظیفہ چھوڑ دیا, وہ کامیاب ہو گیا. تو ان کے کئی طریقے ہوتے ہیں آزمانے کے, ڈرانے کے. تو بہرحال اگر آپ مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو گئے. اگر آپ ڈر گئے تو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال کافی طویل ویڈیو ہو چکی ہے. تو بہرحال اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں, انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے. اور آخر میں درخواست یہ بھی ہے کہ ہماری ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.